تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے۔ اللہ اکبر، عبادت ہو گئی ہے منظر صاحب، عبادت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کر۔ اللہ اکبر، زندہ باد ہے منظر بھوپالی، سبحان اللہ۔ بھائی بابا، بھائی بابا، اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، قوم کے زندہ باد شاعری۔ لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع، لیکن بیٹیاں اپنی برے وقت میں کام آتی ہیں۔ اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، آہا ہا ہا، سچا قصیدہ گوئی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ آئیے اردو مشاعروں کے نغمہ نگار جناب منظر بھوپالی کو احمد فراز کے ان مصروں کے ساتھ میں زحمت کلام دے رہا ہوں کہ گیتوں سے تجھے لبانے والا، خوابوں سے تجھے سجانے والا، میں تیری خوشی کی محفلوں میں نغموں کے چراغ جلانے والا، میں تیری اداس ساعتوں میں رونے والا، رلانے والا، ہر راہ میں تیرا ہم سفر ہوں، اے شہر میں تیرا نغمہ گر ہوں۔ شہر اردو کا نغمہ نگار جناب منظر بھوپالی۔ حضرات، ایک عرصے بعد آپ کے اس خوبصورت ملک میں قطر میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک مطلع اور دو شعر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ مطلع صاحب عتیق صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ہم سب کے شاعروں کے کرم فرما شوگلے صاحب۔ جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح، نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے، نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے۔ اور جس شعر کے لیے میں نے آپ کے دو شعر کی زحمت دی حضرات، عشق پہ بہت سے شعر سنے ہوں گے آپ نے، یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے۔ بھئی کیا خوبصورت، واہ 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 واہ، تالیاں، خوبصورت شعر، زندہ باد شعر منظر بھوپالی۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے،
اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے۔ ایک مطلع اور ایک دو شعر اور آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں حضرات۔ یہ دیکھیے، دنیا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، ہم خلا میں پہنچ گئے۔ ہمارا یقین، ہمارا ایمان ہے کہ ہم 1400 سال پہلے جہاں پہنچے تھے، یہ دنیا قیامت تک وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ میرا یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے اس شعر میں تو اپنی محبتوں سے نواز دیجیے گا، سماعت فرمائیے گا۔ عطا کریں۔ تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے۔ اللہ اکبر، عبادت ہو گئی ہے منظر صاحب، عبادت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بھائی زندہ باد، زندہ باد۔ تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے۔ حسن دنیا کی ہر ایک شے میں بہت ہے لیکن، حسن دنیا کی ہر ایک شے میں بہت، حسن دنیا کی ہر ایک شے میں بہت ہے لیکن، کوئی ایسا نہیں جو اس کی ادا تک پہنچے، بے شک۔ کوئی ایسا نہیں بیدانیت کی کیا تشریح ہے، سبحان اللہ۔ پہنچے۔ حسن دنیا کی ہر ایک شے میں بہت ہے لیکن، کوئی ایسا نہیں جو ان کی ادا تک پہنچے۔ یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر، یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر، ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دعا تک پہنچے، ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دعا تک پہنچے، ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دعا تک پہنچے۔ ایک مطلع اور دو شعر حضرات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مطلع بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ ہمارا ملک بھی عجیب و غریب ہے۔ آج ہی ایک ٹیلی فون بھوپال سے میرے پاس آیا ایک اخبار سے، انہوں نے کہا صاحب آج 4 کروڑ 31 لاکھ روپے کا ایک کپڑا بکا ہے، 4 میٹر 5 میٹر کا ایک کپڑا بکا ہے، اس کے بارے میں صرف ایک لائن کا کمنٹس کر دیجئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کو یہ معلوم ہوتا کہ 9 مہینے بعد ان کے کپڑے بک جائیں گے تو کبھی وزیر اعظم نہیں بنتے۔ بھائی زندہ باد، منظر زندہ باد، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کہا ایک لائن اور بول دیجئے آپ، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ تو میں نے انہوں سے کہا کہ ابھی وزیر اعظم کے کپڑے بکے ہیں، ابھی 4 سال 3 مہینے باقی ہیں، جنتا کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ جس کو بھی آگ لگانے کا ہنر آتا ہے، جس کو بھی آگ لگانے کا ہنر آتا ہے، وہی ایوان سیاست میں نظر آتا ہے، وہی ایوان سیاست میں بھائی نظر بہت خوب، بہت خوب منظر آتا صاحب۔ ہے۔ خالی دامن ہے یہاں پیڑ لگانے والے، خالی دامن ہے یہاں پیڑ لگانے والے، خالی دامن ہے یہاں پیڑ لگانے
اور حصے میں لٹیروں کے ثمر آتا ہے، اور حصے میں لٹیروں کے ثمر آتا ہے، انگنت سال کا جلتا ہوا بوڑھا سورج، انگنت سال کا انگنت سال کا جلتا ہوا بوڑھا سورج، جانے کیوں روز سویرے میرے گھر آتا ہے، جانے کیوں روز بہت اچھا شعر، بہت جدید شعر، سویرے میرے سبحان گھر اللہ۔ آتا ہے۔ اور یہ شعر سنیے حضرات، یہ آپ کی نظر ہے، آپ پردیس میں ہیں، یقیناً ہندوستان میں اور پاکستان کے جو حضرات ہیں انہیں اپنے بھائیوں کی بہنوں کی بڑی یاد آتی ہوگی، ہم صرف محسوس ہی کر سکتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے گا ایک شعر، یاد آ جاتی ہے پردیس گئی بہنوں کی، یاد آ جاتی ہے پردیس گئی بہنوں کی، جھنڈ چڑیوں کا جب آنگن میں اتر آتا ہے، بھائی واہ، جھنڈ چڑیوں کا بھائی واہ 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 منظر صاحب، میں اتر آتا ہے، جھنڈ چڑیوں کا جب آنگن میں اتر آتا ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور اس کے بعد ایک غزل کے 3-4 شعر پیش کروں گا۔ سماعت فرمائیے گا یہ مطلع بطور خاص آپ حضرات کی نظر سے۔ ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے، ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا، ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے، سیاہ شب کے یزیدوں کا دم نکلتا ہے، سیاہ شب کے یزیدوں کا دم نکلتا ہے، وطن پہ مٹنے کا جب بھی سوال آتا ہے، وطن پہ مٹنے کا جب بھی سوال آتا ہے، وطن پہ مٹنے کا جب بھی سوال آتا ہے، تو سب سے پہلے ہمارا قدم نکلتا ہے، تو سب سے پہلے ہمارا قدم نکلتا ہے، تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے، تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے، کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے، بھائی واہ، کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا بھائی بہت خوب، ہے، یہ اتفاق ہے منظر کے کوئی سازش ہے، یہ اتفاق ہے منظر کے کوئی سازش ہے، یہ اتفاق ہے منظر کے کوئی سازش ہے، ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے، ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے، ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے۔ حضرات ایک 2 شعر اور پھر وہ غزل پیش کر دیتا ہوں۔ سماعت فرمائیے، یہ تازہ 2-3 شعر ہیں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ وہ تو پیتل تھا اسے کس طرح سونا کرتے، وہ تو پیتل تھا اسے کس طرح سونا کرتے، اس سے اچھا تھا کہ راون پہ بھروسہ کرتے، اس سے اچھا تھا کہ راون پہ بھروسہ کرتے، وعدے ہی وعدے انہی وعدوں پہ پھر سے وعدے، وعدے ہی وعدے انہی وعدوں پہ پھر سے
زندگی بیت گئی تم کو تماشا کرتے، زندگی بیت گئی تم کو تماشا کرتے، عاقبت کے بھی لیے ساتھ میں کچھ تو رکھ لو، عاقبت کے بھی لیے ساتھ میں کچھ تو رکھ لو، یوں ہی اٹھ جاؤ گے کیا دنیا ہی دنیا کرتے، یوں ہی اٹھ جاؤ گے کیا دنیا ہی دنیا کرتے۔ غزل کے 2-3 شعر میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا حضرات۔ یہ وہ منظر بھائی جی بیٹیوں والی غزل سنا دیجیے۔ انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ چند شعر، پہلے ایک حکم ہے مجھے، اس کے 2-3 شعر، پھر اس کے بعد ہمارے اثر صدیقی صاحب ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ 3-4 شعر ملاحظہ فرمائے، اس کے بعد ایک غزل اور عطا کریں ارشاد گرامی۔ زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے، مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے، مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے، مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے، یار دریاؤں سے قطرہ نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے۔ اور شعر دیکھیں حضرات، بہت شکریہ۔ ہم وہ راہی ہیں لیے پھرتے ہیں سر پر سورج، ہم وہ راہی ہیں لیے پھرتے ہیں سر پر سورج، ہم وہ راہی ہیں لیے پھرتے ہیں سر پر سورج، ہم کبھی پیڑوں سے سایہ نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، میں نے اللہ سے بس خاک مدینہ مانگی، اللہ میں نے اللہ سے بس میں نے اللہ سے بس خاک مدینہ مانگی، میں نے اللہ سے بس خاک مدینہ مانگی، لوگ اپنے لیے کیا کیا نہیں مانگا کرتے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے۔ وہ غزل کا مقطع آپ کی نظر ہے حضرات، یہ ایک دعا ہے، اس دعا کو اگر ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں گے تو یہ دنیا بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ ملاحظہ فرمائیے گا، عطا کریں۔ بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے۔ اللہ اکبر، زندہ باد ہے منظر بھوپالی، سبحان اللہ۔ بھائی بابا، بھائی بابا، تالیوں کے درمیان مائک پر ایک مرتبہ زحمت فرمائیں گے، جناب منظر بھوپالی تشریف لا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ گیت پیش کریں بیٹیوں والی غزل پیش فرمائیں گے جناب منظر بھوپالی۔ دیکھیے حضرات، مجھے ایک غزل کے لیے حکم ہے۔ ابھی ہمارے بہت ہی محترم شاعر جناب ندا فاضلی صاحب اور جوہر کانپوری صاحب تشریف فرما ہیں،
میں ایک غزل کے 2-3 شعر پیش کر کے وہ غزل جس کے لیے اثر بھائی حکم دے رہے ہیں اس کے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائی گئی یہ میری تازہ غزل کے 3-4 شعر ہیں جو کچھ ہی مشاعروں میں نے پیش کیے ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ عطا کریں ارشاد گرامی۔ مقتل سے گزرنا ہے گزر کیوں نہیں جاتے، مقتل سے گزرنا ہے گزر کیوں نہیں جاتے، اس خوف کے دریا سے ابر کیوں نہیں جاتے، اس خوف کے دریا سے ابر کیوں نہیں جاتے۔ اور شعر دیکھیے حضرات، ارشاد۔ کیوں پوچھتے رہتے ہو کہ یہ زندگی کیا ہے، کیوں پوچھتے رہتے ہو کہ کیوں پوچھتے رہتے ہو کہ یہ زندگی کیا ہے، میری طرح دریا میں اتر کیوں بھائی زندہ باد، جاتے، بہت خوب، میری طرح دریا میں اتر کیوں نہیں جاتے، آ جائے گا جب وقت تو مہلت نہیں دے گا، آ جائے گا جب وقت تو مہلت نہیں دے گا، اے بگڑے ہوئے لوگو سدھر کیوں نہیں جاتے۔ بھائی واہ 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 منظر، آہا کیا سوال شاعری ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ سدھر کیوں نہیں جاتے۔ اور شعر دیکھیے حضرات، اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، اللہ وطن کو جو میرے لوٹ، اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، قوم کے زندہ باد شاعری۔ غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے، عزت کے بنا جینا بھی کیا جینا ہے منظر، عزت کے بنا جینا بھی کیا جینا ہے منظر، ذلت سے ہی جینا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے، بھائی واہ 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 واہ، کیا احساس ہے، کیا ادراک ہے، سبحان اللہ۔ جینا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے۔ حضرات آخر میں وہ غزل دیکھیے، پچھلے کئی سال سے میں بیٹیوں کے سلسلے کی کچھ شعر کہہ رہا ہوں، میری کتاب CD آ چکی ہے۔ مودی صاحب کو اب پتہ چلا کہ ایک شاعر پچھلے 15-20 سال سے بیٹی بچاؤ تحریک میں لگا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی ابھی اعلان کیا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ میں شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ میری تحریک میں شامل ہو گئے۔ تو یہ پچھلے 10-15 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے، کیونکہ میری صرف 2 بیٹیاں ہیں اور خدا کا کرم ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک پڑھ رہی ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک منظر، واہ واہ واہ۔ اگر ہم کسی بیٹی کے سامنے کوہ نور ہیرے کو لا کر رکھ دیں تو اس کی چمک بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ حضرات، جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں ان گھروں میں بہویں ضرور ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان بہوؤں کو بیٹیوں کا درجہ دے دیں تو یہ سماج، یہ خاندان کتنے خوبصورت بن جائیں گے۔ تو یہ چند شعر کی ایک غزل میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے ہماری بہنیں
یہاں موجود ہیں، ان کی نظر ہے سماعت فرمائیے کہ بیٹی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بیٹی کے بنا یہ دنیا ہی ادھوری ادھوری لگتی ہے. سماعت فرمائیے گا. ارشاد علی. ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں. آہا. ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں. ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں. بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں جذباتی ہیں. بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں جذباتی ہیں. ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا. ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا. صبح کو اپنی نمازوں سے یہ مہکاتی ہیں. صبح کو اپنی نمازوں سے یہ مہکاتی ہیں. لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع لیکن اللہ. لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع لیکن بیٹیاں اپنی برے وقت میں کام آتی ہیں. اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اپنی آہا ہا ہا. برے وقت سچا قصیدہ گوئی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ہیں. ایک بیٹی ہو تو کھل اٹھتا ہے گھر کا آنگن. ایک بیٹی ہو تو کھل اٹھتا ہے گھر کا آنگن. گھر وہی ہوتا ہے پر رونقیں بڑھ جاتی ہیں. گھر وہی ہوتا ہے پر رونقیں بڑھ جاتی ہیں. اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہیں. اپنی سسرال کا ہر زخم اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہیں. سامنے ماں کے جب آتی ہیں تو مسکاتی ہیں. سامنے ماں کے جب آتی ہیں تو مسکاتی ہیں. بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح. بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح. روشنی کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں. روشنی کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں. فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول. آہا. فاطمہ. فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول. محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں. محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں. اپنے بابا کے کلیجے سے لپٹ کر منظر. اپنے بابا کے کلیجے اپنے بابا کے کلیجے سے لپٹ کر منظر. زندگی جینے کا احساس دلا جاتی ہے. زندگی جینے کا احساس دلا جاتی ہیں. بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح. روشنی کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں. حضرات مجھے ایک گیت کے لیے حکم ہے. بار بار اثر بائی گیت کی بات کر رہے ہیں. ایک چند بند ہیں آپ کی نظر کر دیتا ہوں کیونکہ میں یہاں یہ قومی یکجہتی کا اور یوم جمہوریہ کا مشاعرہ ہے تو محبت کا پیغام یہاں سے جانا چاہیے ہندوستان تک. دیکھیے ہندوستان بڑا خوبصورت ملک ہے. اقبال نے بھی کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ 21ویں صدی میں آ کے نہ جانے کون کون لوگ آ کر وہاں پہ
باقی آپ سمجھ ہی رہے ہیں. ابھی فسادات ہو رہے ہیں ہمارے یہاں. ایک مختلف سیریل چلتی ہیں، کبھی ساس و بہو، کبھی کچھ کبھی فسادوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مگر ہمارا اردو ڈائز، ہم لوگ تو صرف محبت کرنے والے لوگ ہیں. جب بھی ملک کی بات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے محبت کا نعرہ دیتے ہیں، سب سے پہلے محبت کی آواز اٹھاتے ہیں. ایک گیت کے 2 بند ہیں صرف، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. سماعت میں گئے. ارشاد عالیہ. یہ دھرتی سونے کا کنگن، یہ دھرتی چاندی کا درپن، یہ دھرتی مسجد کا آنگن، یہ دھرتی سنتوں کا چندن، یہ کس نے شول بو دیے، اللہ، یہ کس نے شول بو دیے. یہ دھرتی سونے کا کنگن، یہ دھرتی چاندی کا درپن، یہ دھرتی مسجد کا آنگن، یہ دھرتی سنتوں کا چندن، یہ کس نے شول بو دیے، یہ کس نے شول بو دیے. بند دیکھیں حضرات. ارشاد. یہ دھرتی رام کی سیتا کی، یہ دھرتی کرشن کی رادھا کی، یہ دھرتی غالب میرا کی، یہ دھرتی سنت کبیرہ کی. اللہ. یہ دھرتی رام کی سیتا کی، یہ دھرتی کرشن کی رادھا کی، یہ دھرتی غالب میرا کی، یہ دھرتی سنت کبیرہ کی. یہ دھرتی پریم کا ہے مدھبن، یہ دل والوں کی ہے دھڑکن، یہ کس نے شول بو دیے. سبحان اللہ. شاعری ہو رہی ہے منظر بھائی. اللہ اکبر. زندہ باد شاعری. یہ کس نے شول بو دیے. یہ دھرتی گنگا سی پاون، یہ دھرتی خواجہ کا مسکن، اسی دھرتی پر حضرت بل، یہ دھرتی سیتا کا آنچل. یہ دھرتی گنگا سی پاون، یہ دھرتی خواجہ کا مسکن، اسی دھرتی پر حضرت بل، یہ دھرتی سیتا کا آنچل. یہ دھرتی سب کو دے جیون، یہ ہے سب دھرموں کا گلشن، یہ کس نے شول بو دیے، یہ کس نے شول بو دیے، یہ کس نے شول بو دیے. آخری بند دیکھیں حضرات. یہ دھرتی دور ہولی سی، دیوالی اور رنگولی سی، یہ دھرتی پونم بیساکھی، یہ دھرتی بہنوں کی راکھی. یہ دھرتی عید اور ہولی سی، دیوالی اور رنگولی سی، یہ دھرتی پونم بیساکھی، یہ دھرتی بہنوں کی راکھی. یہ دھرتی رشیوں کا آسن، یہ دھرتی پوجا سی پاون، یہ کس نے شول بو دیے، یہ کس نے. اچھا.